بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 28 جنوری سن 1903۔ 28 جنوری 1903 کے درمیان جو رات تھی، اس میں رات کو 1 بجے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مولانا سید محمد آسن صاحب امروئی کی کوٹڑی میں تشریف لائے۔ دروازہ بند تھا۔ آپ نے کھٹکھٹایا۔ مولوی صاحب نے لا علمی سے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت اقدس نے جواب دیا کہ میں ہوں غلام احمد۔ حضور کے دست مبارک میں لالٹین تھی۔ آپ نے اندر داخل ہو کر ارشاد فرمایا کہ اس وقت مجھے ایک کشفی صورت میں خواب کی حالت میں دکھلایا گیا ہے کہ میرے گھر میں یعنی ام المومنین کہتے ہیں کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری تجہیز و تکفین آپ خود اپنے ہاتھ سے کرنا۔ اس کے بعد مجھے ایک بڑا منظر الہام ہوا ہے، غاسق اللہ۔ مجھے اس کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ جو بچہ میرے ہاں پیدا ہونے والا ہے وہ زندہ نہ رہے گا، اس لیے آپ بھی دعا میں مشغول ہوں اور باقی احباب کو بھی اطلاع دے دیں کہ دعاؤں میں مشغول ہوں۔ مجلس قبر عزیز شاہ۔ غاسق اللہ الہام کی شرح حضرت اقدس نے یہ فرمائے کہ غاسق عربی میں تاریکی کو کہتے ہیں جو کہ بعد زوال شفق اول رات چاند کو ہوتی ہے، اور اسی لیے لفظ قمر پر بھی اس کی آخری راتوں میں بولا جاتا ہے، جبکہ اس کا نور جاتا رہتا ہے، اور خسوف کی حالت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں من شر غاسق اذا وقب کہ یہ معنی ہے من شر ظلمت اذا داخلہ، یعنی ظلمت کی برائی سے جب وہ داخل ہو۔ میں نے اس سے پیشتر یہ خیال کیا تھا کہ چونکہ ان قریب گھر میں وضع حمل ہونے والا ہے تو شاید مولود کی وفات پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے، مگر بعد میں غور کرنے پر معلوم ہوا کہ اس سے مراد ابتلا ہے۔ اجتہادی امور ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ اول خیال کسی اور طرف چلا جاتا ہے، غرض کہ اس کے معنی ہوئے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر بطور ابتلا کے ہے، اور اس سے جماعت کے ابتلا مراد نہیں ہے بلکہ منکرین کا، جو کہ جہالت، نادانی، افطرا سے کام لیتے ہیں۔ آدم سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ دشمنوں کو بھی ان کے افطرا وغیرہ کے لیے ایک موقع دے دیتا ہے، چنانچہ بعض وقت کوئی شکست بھی ہو جایا کرتی ہے۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے ان یمسسکم قرن فقد مسل قوم قرن مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس، سورہ آل عمران آیت 141۔ خدا تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو فرماتا ہے کہ اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے تو تم نے بھی اپنے مخالفین کا ستیہ ناش کر دیا ہوا ہے۔ اگر ہمارا یہ کاروبار قلم کا نہ ہوتا بلکہ تلوار سے کام لیتے تو آخر ہمیں بھی کوئی نہ کوئی شکست ہونی ہی تھی۔ یہ موقع افطرا کے خدا تعالیٰ دشمنوں کو اس لیے دیتا رہتا ہے کہ مقدمہ جلد ختم نہ ہو، اور یہ سنت اللہ ہے۔ اب غور سے دیکھا جاوے تو عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں فتح تھی، مگر دشمن کو فضیلت سے کیا مطلب، اسے تو موقع چاہیے۔ ادھر آتم کا مقدمہ، ادھر مقابلے پر لیکرام کا قتل۔ ان کی مثال ٹھیک ٹھیک عہد اور بدر کی لڑائی تھی۔ کلما ذالہم مشافی ہے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، منافقوں کا کام ہے مگر یہ لوگ کاموں میں داخل ہیں، احتیاط سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تاریکی جب خدا کی طرف منسوب ہو تو دشمن کی آنکھ میں ابتلا کا موقع اس سے مراد ہوتا ہے، اور اس لیے اس کو غاسق اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے گھر کے حالات سنائے کہ رات کو ان کو بہت تکلیف تھی، آخر خدا تعالیٰ نے آرام دے دیا، مگر میرا ایمان اور یقین ہے کہ یہ تمام کام دعاؤں نے ہی کیا ہے۔ عورتوں کے لیے یہ ولادت کا وقت ایک پہلو سے موت اور ایک پہلو سے زندگی ہوتی ہے، گویا ولادت کے وقت ان کی اپنی بھی ایک ولادت ہوتی ہے۔ گھر میں بھی رات کو ایک خواب دیکھا کہ بچہ ہوا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری طرف سے بھی نفل پڑھنا اور اپنی طرف سے بھی۔ پھر ڈاکٹرنی کو کہا کہ ذرا اسے لے لو، تو اس نے جواب دیا کہ لوں کیسے، وہ تو مردہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر مبارک کا قدر قائم رہے گا۔ میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ لڑکی اصل میں مردہ بدستے زندہ ہی ہوا کرتی ہے۔ آج صبح کو الہام ہوا ساکرموں کا اکرامن عجبن۔ اس کے بعد تھوڑی سی غنودگی میں ایک خواب بھی دیکھا کہ ایک چوغا سنہری بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا کہ عید کے دن پہنوں گا۔ اس الہام میں عجب کا لفظ بتاتا ہے کہ کوئی نہایت ہی مؤثر بات ہے۔
میں نے یہی سمجھا کہ چونکہ رات کو بہت منظر الہام ہوا تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کے بالمقابل بشارت دیتا ہے، کیسے یہ رحیم کریم ذات ہے۔ فرمایا رات میں نے ایک اور خواب بھی دیکھا کہ میں جیلم میں ہوں اور سنسار چند صاحب کے کمرے میں ہوتا ہوا آگے کوٹھی کے ایک اور کمرے کی طرف جا رہا ہوں۔ رویا کے معاملات میں انسانی عقل بالکل اندھی ہے، لڑکی دیکھے تو لڑکا ہوتا ہے، اس لیے معبروں نے باب بالعکس کا بھی باندھا ہے۔ ہمارے مخالف تمام باتوں کو ظاہر پر حمل کر لیتے ہیں، ورنہ وہ عجیب در عجیب باتوں کو دیکھیں۔ ایک آدمی کا ذکر ہے کہ ایک شخص قولنج کی بیماری میں مبتلا تھا، اسے خواب میں کسی نے دیکھا کہ وہ مر گیا ہے، میں نے اس کی تعبیر کی کہ وہ اچھا ہو جاوے گا، آخر وہ اچھا ہو گیا۔ مقدمات کے ذکر پہ حضور نے فرمایا حاکم بیچارے کیا کریں، وہاں تو خدا پکڑ کر سب کچھ کرواتا ہے، اصل میں خدا ہی خدا ہے، وہ جب کوئی بات دل میں ڈالتا ہے تو دلوں کو ایسا پکڑتا ہے کہ بعد اس طرح چڑیا کو پکڑ نہیں سکتا۔ اصل سلطنت اسی کی سلطنت ہے، کیسے سے کیسا دشمن ہو مگر وہ اس کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ رب کلو شین خادموں کا بالکل ٹھیک ہے۔ لوگ ملائکہ سے تعجب کرتے ہیں، میرے نزدیک تو یہ سب ملائک ہیں، ورنہ لقمہ جو اندر ڈالا جاتا ہے اگر وہ نہ چاہے تو کب ہضم ہو سکتا ہے؟ بغیر کامل تصرف کے خدا کے خدائی چل سکتی نہیں۔ امن شین الا یسبح بحمدہ، سورہ بنی اسرائیل آیت 45۔ اس کے یہی معنی ہیں۔ اسلام اور ایمان وہی ہے جو اس حد تک پہنچے اور اسی کو چھوڑ چھاڑ کر اب صرف رسم اور عادات رہ گئی ہیں، جن کی یہ حالت ہے ان کو دعاؤں میں کیا مزہ آ سکتا ہے۔ جلندر سے ایک صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی کہ وہاں وجودیوں کا بہت زور ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا اصل میں ان لوگوں کا عبادتی رنگ ہے، ڈیریوں میں اور ان میں بہت کم فرق ہے، ان کی زندگی بے قیدی کی زندگی ہوتی ہے، خدا کے حدود اور فرائض کا بالکل فرق نہیں کرتے، نشہ وغیرہ پیتے ہیں، ناچ رنگ دیکھتے ہیں، زنا کو اصول سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک وجودی میرے پاس آیا اور کہا کہ میں خدا ہوں، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا ہوا تھا، میں نے اس کے ہاتھ پر زور سے چٹکی کاٹی حتیٰ کہ اس کی چیخ نکل گئی، تو میں نے کہا کہ خدا کو درد بھی ہوا کرتا ہے؟ پھر نوارد صاحب نے بیان کیا کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ انسان کو خدا نے اپنی صورت پر بنایا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا تورات میں یہ ذکر ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی خدا نے چاہا کہ انسان خدا کے اخلاق پر چلے، جیسے وہ ہر ایک عیب اور بدی سے پاک ہے یہ بھی پاک ہو، جیسے اس میں عدل انصاف اور علم کی صفت ہے وہی اس میں ہو، اس لیے اس خلق کو احسن تقویم کہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ 3 آیت 5۔ جو انسان خدائی اخلاق اختیار کرتے ہیں وہ اس آیت سے مراد ہیں، اور اگر کفر کرے تو پھر اسفل السافلین ان کی جگہ ہے۔ وجودیوں سے جب بحث کے اتفاق ہو تو اول ان سے خدا کی تعریف پوچھنی چاہیے کہ خدا کسے کہتے ہیں اور اس میں کیا صفات ہیں، وہ مقرر کر کے پھر ان سے کہنا چاہیے کہ اب ان سب باتوں کا تم اپنے اندر ثبوت دو، یہ نہیں کہ جو وہ کہیں وہ سنتے چلے جاؤ اور ان کے پیٹ میں آ جاؤ، بلکہ سب سے اول ایک معیار خدائی قائم کرنا چاہیے۔ بعض ان میں سے کہا کرتے ہیں کہ ابھی ہمیں خدا بننے میں کچھ کسر ہے، تو کہنا چاہیے تم بات نہ کرو، جو کامل ہو گزرا ہے اسے پیش کرو۔ یہ ایک ملت قوم ہے، تقویٰ، طہارت، صحت نیت، پابندی احکام بالکل نہیں، تلاوت قرآن نہیں کرتے، ہمیشہ کافیاں پڑھتے ہیں۔ اسلام پر یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ آج کل جس قدر گدی نشین ہیں وہ تمام قریب اس وجودی مشرب کے ہیں، سچی معرفت اور تقویٰ کے ہرگز طالب نہیں ہیں۔ اسی مذہب میں دوش ہے، خدا کے بہت مخالف پڑی ہیں، ایک تو کمزوری، دوسرے ناپاکی، یہ دونوں خدا میں نہیں ہیں اور سب وجودیوں میں پائی جاتی ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب کسی وجودی کو کوئی بیماری سخت مثل قولنج وغیرہ کی ہو تو اس وقت وہ وجودی نہیں ہوا کرتا، پھر اچھا ہو جاوے تو یہ خیال آیا کرتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ 29 جنوری 1903 بوقت سیر حضرت اقدس نے فرمایا جھوٹ جیسا لعنتی کام اور کوئی نہیں، اور پھر خصوصاً وہ جھوٹ جو کہ آبرو عزت وغیرہ پر ہوتا ہے، جس پیٹ سے ایسی باتیں نکلا کرتی ہیں اسے نفس کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسی آبرو کے مضمون پر حضرت اقدس نے ایک واقعہ بیان کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ہر ایک کی آبرو، حتیٰ کہ اپنے دشمن کی آبرو داری کا بھی کس قدر خیال ہے۔ حضور نے فرمایا قتل کے مقدمے میں ہمارے ایک مخالف گواہ کے وقت کو عدالت میں کم کرنے کی نیت سے ہمارے وکیل نے چاہا کہ اس کی ماں کا نام دریافت کرے، مگر میں نے اسے روکا اور کہا کہ ایسا سوال نہ کرو جس کا جواب وہ مطلق دے ہی نہ سکے، اور ایسا داغ نہ لگاؤ جس سے اسے مفر نہ ہو۔ حالانکہ انہی لوگوں نے میرے پر جھوٹے الزام لگائے، جھوٹا مقدمہ بنایا، افترا باندھے اور قتل اور قید میں
کوئی دقیقہ فروگزاش نہ کیا، میری عزت پر کیا کیا حملے کر چکے ہوتے، اب بتلاؤ کہ میرے پر کون سا خوف ایسا طاری تھا کہ میں نے اپنے وکیل کو ایسا سوال کرنے سے روک دیا۔ صرف بات یہ تھی کہ میں اس بات پر قائم ہوں کہ کسی پر ایسا حملہ نہ ہو کہ واقعی طور پر اس کے دل کو صدمہ دے اور اسے کوئی رائے مفر کی نہ ہو۔ ایک مخلص خادم نے عرض کی کہ حضور میرا دل تو اب بھی خفا ہوتا ہے کہ یہ سوال کیوں اس پر نہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے دل نے گوارا نہ کیا۔ اس نے پھر کہا کہ یہ سوال ضرور کرنا چاہیے تھا۔ حضور نے فرمایا خدا نے دل ہی ایسا بنایا ہے تو بتلاؤ میں کیا کروں۔